عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة الله العرباء الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير فسكت عنه وقال أسكت حتى يأتي جبريل فسكت وجاء جبريل عليه السلام فسأل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى. ثم قال جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. قال وكيف كان يا جبريل؟ قال كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور. فقال شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها. رواه ابن حبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تمام حضرات 10 دفعہ درود پاک پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور آپ کی اتباع سنت کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے. آج 28 ستمبر 2022 یکم ربیع الاول 1444 ہجری کا یہ آخری بدھ اللہ کے پاک گھر مسجد خلفائے راشدین شاہ جولن روڈ حسن آباد پاکستان میں اللہ کے گھر میں ہم جمع ہیں. ماہانہ درس حدیث پاک میں آپ کے سامنے مشکات المصابیح باب المساجد و مواضع الصلاۃ صفحہ نمبر 71 سے ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک
آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہود کا ایک بڑا عالم ابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای البقاع خیر، زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے زیادہ خیر والا، اچھا اور بہترین ٹکڑا؟ فسکت عنہ، اللہ کے پیغمبر اس کے سوال کو سن کر خاموش ہو گئے، اس کو جواب نہ دیا، اور آپ نے فرمایا اسکت حتی یجیء جبریل، کہ میں خاموش ہو جاؤں گا، خاموش ہوتا ہوں جب تک کہ جبریل آئے۔ یا اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے اسکت حتی یجیء جبریل، اس وقت تک اس سوال کے بارے میں، جواب کے بارے میں، سوال کے جواب کے بارے میں خاموش رہے جب تک کہ جبریل آئے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وجاء جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ای البقاع خیر، کون سا زمین کا ٹکڑا بہترین ہے؟ تو جبریل کہنے لگے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، مسئول وہ سوال کرنے والا اور دونوں ایک جیسے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ اس سوال کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا ولیکن، کہنے لگے اسأل ربی تبارک و تعالی، میں سوال کرتا ہوں اپنے رب تبارک و تعالی سے، بڑی برکت والا ہے، بلند و بالا ہے، میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اب جبرائیل امین سے پوچھ کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی دنوت من اللہ دنوبا ما دنوت منہ قط، اس سوال کو پوچھنے کے لیے اللہ نے مجھے اتنا قرب عطا کیا، میں اتنا قریب ہوتا چلا گیا اللہ کے، ساری زندگی میں ما دنوت منہ قط، اتنا قریب کبھی بھی میں اللہ کے پاس نہ پہنچ سکا جتنا اس سوال کے جواب کو پوچھنے کے لیے میں اللہ کے قریب ہوا۔ تو آپ نے پوچھا وکیف کان یا جبریل، یہ کیا ماجرا ہے اے جبریل، تیرے اور اللہ کے درمیان کتنے فاصلے ہیں، کتنی دوری ہے کہ تو اللہ کے اتنا قریب ہوا؟ تو اس نے پھر کہا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میرے اور اللہ جل جلالہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں۔ اس لیے 70,000 نور کے پردے میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہیں۔ اس سب کے قریب میں اتنا وہاں قریب پہنچا کہ ابھی 70,000 پردے تھے جہاں تک کوئی اور نہ پہنچ سکا سوائے آپ کے۔ اور پھر میں نے یہ سوال کیا اللہ جل شانہ سے، ای البقاع خیر، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا شر البقاع اسواقها، زمین کے سب سے بدترین ٹکڑے وہ زمین کے بازار، وخیر البقاع مساجدها، اور زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے وہ اس کی مسجدیں ہیں۔ اس روایت کو
صحیح ابن حبان نے اپنی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور دوسری احادیث میں بھی، دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کے ٹکڑوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ٹکڑا وہ مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اس کے مبغوض ترین ٹکڑے زمین کے وہ اللہ کو بازار ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نقل کیا، اور بخاری اور مسلم نے بھی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب یہ تو حدیث پاک کا ترجمہ تھا، اب اس حدیث پاک سے ہمیں کچھ رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کچھ ہمیں رہنمائی دینا چاہتے ہیں، کچھ اہم ترین باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، دین کی زندگی، علم کی زندگی، عمل کی زندگی، ایمان کی زندگی، اخلاق کی زندگی، محبت کی زندگی، قرآن والی زندگی، نبیوں کے قرب والی زندگی، دنیا میں انسان بن کر اللہ کا سچا اور صحیح بندہ بن کر تم زندگی کیسے بسر کرو گے، تو اس کے لیے ایک بنیاد فراہم کی، اور وہ بنیاد کیا ہے کہ دنیا میں تمہیں اپنی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنی ہے۔ ہر مسلمان تعلیم یافتہ ہوگا، ہر مسلمان تربیت یافتہ ہوگا۔ جب تک ہر مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، اس کے اندر علم نہیں آئے گا، اخلاق نہیں آئیں گے، اس کی تربیت نہیں ہوگی، وہ دنیا میں کبھی کمال حاصل نہیں کر سکے، کبھی ترقی نہیں حاصل کر سکے۔ اب یہ علم اور اخلاق، یہ تعلیم اور تربیت، اس کے لیے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بنیادی طور پر اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تعلیم اور تربیت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز، اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے۔ ایک معلم اور استاد ہو جو ان کی زندگی، ان کے حالات، ان کے مسائل، ان کے مزاج، ان کی ضرورتیں، ان سب چیزوں سے وہ آگاہ ہو، اس کے بارے میں جانتا ہو، معلومات رکھتا ہو، اور ان کو وہ صحیح طریقہ کار پر، حکمت کے اصول پر ان کو تعلیم دے، تربیت دے۔ دوسری چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے درس گاہ، تربیت گاہ، کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنائیں، ایک ایسی جگہ بنائیں، ایک ایسی درسگاہ بنائیں، ایک ایسی مسجد بنائیں جہاں تعلیم بھی ہو، عبادت بھی ہو، تربیت بھی ہو، اخلاق بھی ہو، ساری چیزیں ان کو سکھلائی جائیں۔ اور تیسری چیز ہے نصاب، کہ ان کو پڑھانا کیا ہے، ان کو سکھلانا کیا ہے، ان کو کون سی کتاب پڑھانی ہے، ان کا نصاب تعلیم و تربیت کیا ہوگا، اس کی شرائط اور آداب کیا ہوں گے۔ تو اللہ نے اس کا بھی تعین کر دیا۔ چوتھی چیز وہ ہے طالب علم، متعلم، کہ سیکھنے والے لوگ موجود ہوں۔ اب یہ 4 چیزیں وجود میں آئیں گی تو پھر دین کی تعلیم اور تربیت کا یہ پورا نظام، علم و عمل کا، فکر اور سوچ اور سمجھ کا، عقل اور شعور کا، اخلاق اور عمل کا، اجتماعیت کا، حسن اور خوبیوں کا یہ وجود میں آئے گا۔ اب یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا،
آخری پیغمبر تک آیا کہ انسانوں کو تعلیم اور تربیت کے دور سے گزارنا. اللہ نے استاد بنا کر نبیوں کو بھیجا دنیا میں. یہ انسانوں کے استاد، یہ انسانوں کے معلم، یہ انسانوں کے رہنما ہیں. لہذا پہلے استاد معلم نبی آدم علیہ السلام، اور آخری معلم اور استاد جن سے آگے سارے استادوں کا سلسلہ چلے گا وہ امام الانبیاء، معلم کائنات، معلم انسانیت، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو معلم انسانیت بن کر آئے، سارے انسانوں کے استاد بن کر آئے، سارے دنیا میں آنے والے استادوں کے بھی استاد بن کر آئے، اماموں کی بھی امام بن کر آئے، معلموں کی بھی معلم بن کر آئے، ائمہ کے بھی امام بن کر آئے، امام الائمہ بن کر آئے. اور آپ کو اللہ نے اس تعلیم و تربیت پر سب سے اونچا لقب عطا کیا، وہ خاتم النبیین کا ہے، کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا کہ سارے نبیوں کی بھی آپ استاد اور معلم ہیں ایک اعتبار سے. لہذا خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کو اللہ نے پھر یہاں سے سلسلہ تعلیم و تربیت معلم استاد بنا کر بھیجا. اور آپ کے لیے جو تعلیم گاہ اور تربیت گاہ تھی وہ پہلے درجے میں وہ اللہ کا پاک گھر کعبۃ اللہ الحرام، اس کو آپ نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی اساس پر بنیاد پر اسے دوبارہ کھڑا کرنا، اور پھر اس کے لیے آپ نے تعلیم و تربیت کی تکمیل پیدا کی تو مسجد نبوی کی تعمیر کر کے، اور اللہ نے آپ کو نصاب دیا تو وہ قرآن پاک اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات اور رہنمائی، اور اللہ نے آپ کو جو طالب علم دیے، متعلمین دیے، وہ صحابہ اکرام. یہ ساری چیزوں کا انتخاب کس نے کیا؟ یہ رب العالمین نے کیا، جو کائناتوں کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، مخلوقات کا رب ہے. نبی کا انتخاب بھی اسی نے کیا. حضور نے خود فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد آدم، اللہ نے ولد آدم سے کنانہ کو انتخاب کیا. واصطفیٰ من کنانہ کا قریش، اور کنانہ سے قریش کو منتخب کیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کو منتخب کیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر مجھے بنی ہاشم سے منتخب کیا. وَأَنَا أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَقَوْمًا، اور میں پورے عرب اور پوری قوموں سے اور پورے علاقوں سے سب سے زیادہ بہترین صفات کا مالک بنا کر مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے. انا اوسط العرب دارا، ساری صفات، ساری صلاحیتیں، ساری خوبیاں، ساری کمالات جو پوری دنیا میں انسانوں میں کمالات پھیلے ہوئے، دنیا کے علاقوں میں پھیلے ہوئے، اب سارے کمال اللہ نے میرے اندر جمع کر، اب سارے علاقوں کی خصوصیات بھی میرے اندر موجود ہیں، اور ساری قوموں کی خصوصیات بھی اب میرے اندر موجود ہیں. اور اللہ نے پھر میرے لیے کتاب کو بھی منتخب کر دیا. قرآن، اللہ کہتے ہیں میں نے خود اس کو منتخب کر کے آپ کے لیے بھیجا. کتاب محکمت آیات، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو اللہ فرماتے ہیں میں نے خود مضبوط کیا ہے. میں نے اولین و آخرین کے سارے علوم کو اس قرآن میں جمع کر دیا. اب جو علم بھی جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے. صرف دماغ، دل، زبان، وہ اس کے اندر تاثیر محمد الرسول اللہ کی صحبت سے وہ منتقل کریں گے. اور پھر فرمایا اللہ جل شانہ نے آپ کے شاگردوں کا انتخاب بھی خود کیا. رسول اللہ کے لیے شاگرد کون ہوں گے؟
اللہ نے آپ کے شاگردوں کا انتخاب بھی خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا. فرمایا واختار من اصحابی ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے پوری کائنات میں سے منتخب کر لیا. واختارنی اصحابی، اور پھر میرے لیے سارے انسانوں میں سے منتخب کر کے میرے لیے میرے دوست میرے شاگرد میرے لیے پسند کر لیے. واختارنی اصحابی، اور میرے لیے میرے شاگردوں کا انتخاب اللہ نے کیا. جب کسی ادارے میں کسی جگہ میں آپ کسی کو بھیجتے ہیں، داخلہ دلواتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ اس ادارے میں اس مسجد میں اس اللہ کے پاک گھر میں اس درسگاہ میں پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں. اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، تب داخلہ دیا جاتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے شاگردوں کا امتحان میرے پاس آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے خود لے لیا. واختارنی اصحابی وجعل منهم سہرا واختانا واصحابا ووزراء، اور فرمایا پھر اللہ نے میرے لیے انہی کے اندر سے میرے رشتہ دار بھی بنائے. واختارنی منهم سہرا، میرے سسرال بھی انہی میں سے بنائے اور میرے رشتہ دار بھی انہی میں سے بنائے. اب میں نے بھی اپنے رشتے ناتے انہی کو دینے ہیں، انہی میں سے میں نے اپنے لیے بھی رشتے کرنے ہیں. اب ایک طرف رسول اللہ نے حضرت عثمان کو اپنی بیٹیاں دی، رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنی بیٹی دی بیعہ. دوسری طرف ابو بکر صدیق کی بیٹی بیعہ کے اپنے گھر میں لے کر آئے. حضرت عمر بن الخطاب کی بیٹی بیعہ کے اپنے گھر میں لے کر آئے. اور پھر تیسری طرف اور پورے عرب کے قریش کے خاندانوں میں سے کتنی عورتوں کو اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں لے کر آئے. آپ کی 11 بیویاں، جن میں سے 9 بیویوں کا تذکرہ وہ تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جو اللہ کے پاک پیغمبر کے گھر میں نبی کی پاک بیویاں بن کر امت کی مائیں بن کر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے گھر میں قدم رکھا اور قیامت تک کے لیے امہات المومنین کا لقب پا گئے. وَجَعَلَ مِنْهُمْ سِحْرًا وَأُخْتَانًا وَأَصْحَابًا وَوُزَرَاء، اللہ نے انہی میں سے جن کو میں نے ٹریننگ دی، تربیت دی، میں نے ان کو پڑھایا اور سکھایا، اب یہی میرے رشتہ دار ہیں، میرے سسرالی بھی یہی ہیں، اور میرے آگے رشتوں کے ناطوں کے چلانے والے بھی یہی ہیں، اور میرے دوست بھی یہی ہیں، اور میرے وزیر اور معاون بھی یہی ہیں. اب یہ میرے تربیت یافتہ ہے. اب یہ چاروں چیزیں جمع ہو گئی، پیغمبر، استاد، قرآن، نصاب، اور بیت اللہ اور مسجد نبوی تعلیم کا اور تربیت کا، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت اور ان کے خاندان کے لوگ بالواسطہ پیغمبر کے شاگرد بن گئے. اب یہ پیغمبر کا سلسلہ شاگردی قیامت تک چلے گا، آخری انسان تک چلے گا. اور یہ کیسے چلے گا؟ یہ پیغمبر کے وارثوں اور پیغمبر کے مراکز کے ذریعے سے چلے گا. اب اللہ کے پیغمبر نے اپنی نبوت کی ساری محنتوں کا ایک مرکز بنا کر اپنی ساری محنتوں کو آگے بڑھایا. پورے معاشرے کو ترقی دینی ہے، بازاروں کو بدلنا ہے، ذہنوں کو بدلنا ہے، اعمال کو بدلنا ہے، اخلاق کو بدلنا ہے، معاشرے کو بدلنا ہے، لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدلنا ہے. لیکن کیسے بدلیں گے؟ تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے بدلیں گے. اور تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو ایک مرکز کی ضرورت ہے، ایک ادارے کی ضرورت ہے. اب دین کے اندر سب سے بڑا ادارہ کون سا؟
سب سے بڑا مرکز کون سا ہے؟ وہ مسجدیں۔ اللہ نے مسجدوں کو پورے دین کا، پوری امت کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اہل علم گزرے ہیں، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے اولیاء اللہ، سارے غوث قطب اور ابدال، سارے لوگوں کے علوم کا مرکز، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، یہ دین کے مراکز، یہ مسجدیں آباد رہیں گی۔ اب مسجدوں کی شاخیں اور ضمنی یہ مدارس قرار پائیں گے۔ یہ مسجد کی شاخیں، یہ جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور جہاں تعلیم حق دی جاتی ہے، یہ مسجدوں کی ذیلی شاخیں قرار پائیں گے۔ تو ہر معاشرے کا اصلی مرکز وہ مسجد، ہر معاشرے کا اصلی مسجد مرکز۔ اب اللہ کا پاک گھر جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا، جس کو نوح علیہ السلام نے آباد کیا، جس کو دیگر پیغمبروں نے آباد کیا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد توحید پر رکھی، اور ان کے جانے کے بعد کچھ سلسلوں کے بعد یہ سارا سلسلہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت لا کر جاہل لوگوں نے وہاں رکھ دیے۔ اللہ کے پاک گھر کو انہوں نے تبدیل کر دیا اپنی خواہشات اور مفادات کے مطابق۔ جس گھر سے توحید کا کلمہ اٹھتا اور وہاں شرک کی باتیں، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا اب اللہ کے پاک گھر میں اللہ کے غیر کا نام لیا جاتا ہے، وہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، اپنے پیغمبر کو، اب میرے گھر کو پاک کرو اس کفر سے، اس ظلم سے، اس شرک سے، اس مصیبت سے، ان سارے انسانوں کے کالے کرتوتوں سے میرے پاک گھر کو پاک کرو۔ اب میں اس کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بندے یہاں آئے، میرے بندے یہاں آ کر میرے گھر میں توحید کا سبق سیکھیں، میرے گھر میں آ کر نبیوں کی محبت کا سبق سیکھیں، میرے بندے میرے گھر میں آ کر نبیوں کی شان اور عظمت کے